نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کی تفسیر چلی آ رہی ہے اور پچھلے درس میں اعتکاف اور صبح 7 دن تک کھانے پینے وغیرہ کی اجازت کا ذکر تھا۔ آگے جو ہے وہ اس تفسیر کے اندر نفل روزوں کا بیان کرتے ہیں۔ نفل روزوں کا بیان جو ہے وہ آیت نمبر 184 میں آیا تھا، فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، بس جو شخص اپنی خوشی سے کوئی خیر کا کام کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس میں یہ جو فرمایا کہ خوشی سے خیر کا کام کرے، تو یعنی کہ نفل کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ فرض تو تاکیدی حکم ہوتا ہے، اس میں اپنے اختیار کا جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا ہے کہ کرے یا نہ کرے۔ نوافل چونکہ تاکیدی حکم کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں تو اس میں یعنی کہ بندہ جب کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایک نفل چیز کرتا ہے، ایک چیز فرض واجب سے زائد کرتا ہے۔ تو فمن تطوع خیرا، جو کوئی خوشی سے خیر کرتا ہے، فهو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ جتنا آدمی نفلی عبادت کرے گا اتنا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا اور اتنا ہی جو ہے اس کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ اب یہاں پر مختلف حدیثیں ہیں مختلف نوافل کے روزوں کے بارے میں۔ ایک جو ہے وہ شوال کے 6 روزے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے مہینے میں رکھ لیے تو گویا اس نے ساری عمر روزے رکھ لیے۔ تو 6 روزے سے مراد یعنی کہ رمضان کے 30 روزے رکھ لیے۔ اب عید الفطر کا روزہ رکھنا تو حرام ہے، عید الفطر پہلی شوال ہوتی ہے۔ عید الفطر کے بعد جو شوال کا مہینہ ہے بقیہ، تو اس میں اس شوال کے مہینے میں اگر 6 روزے وہ مزید رکھتا ہے تو رمضان کے روزے اور یہ 6 روزے یہ ملا کر گویا ایسا ہو گیا کہ اس نے سال بھر روزے رکھ لیے، اور جب وہ ہر سال ایسا کرے گا تو گویا اس نے پوری عمر روزے رکھ لیے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک ان کو جانتا نہیں ہے، اللہ پاک تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے، جو اعمال ابھی تک نہیں ہوئے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو پیش ہونے کا مطلب یعنی کہ وہ واللہ عالم فرشتے جو اعمال وغیرہ لکھتے ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر ہوتا ہوگا۔ تو پیر اور جمعرات کا جو ہے وہ دن اس کے لیے خاص ہے، تو اس دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کو پسند فرماتے تھے۔ ایام 20 کے روزے، یہ 13 اور 14 اور 15 کے روزے ہیں۔ حدیث میں کہ جب تو مہینے سے 3 روزے رکھے تو 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھ، اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔ تو یہ یعنی کہ ایام 20 سفید دن، 20 کا مطلب سفید ہوتا ہے، اور 13، 14، 15 کو چونکہ چاند جو ہے وہ پورا چمک رہا ہوتا ہے، اور 13، 14، 15 سے مراد یہ جو ہے وہ شمسی کیلنڈر نہیں ہے بلکہ چاند کی تاریخ ہے، چاند کی تاریخ مراد ہے کہ چاند کے مہینے کے 13، 14 اور 15 کے جو ہے وہ روزے رکھے۔ اور عاشورے کا روزہ ہے، عاشورے کا روزہ جو ہے بخاری کی حدیث میں ہے کہ یہ پہلے جو ہے اس کا حکم تھا
کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جائے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ اس کا حکم تو باقی نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ اس کا روزہ رکھنا ابھی بھی مستحب ہے، کہ اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، یعنی کہ 90 ذی الحجہ کا، تو 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ اور جس نے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو اس میں عاشورہ کے ساتھ عرفہ، یوم عرفہ کا روزہ کا بھی ذکر آ گیا، جو کہ 90 ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ تو 90 ذی الحجہ کی تاریخ کی فضیلت 1 سال قبل اور 1 سال بعد، اور عاشورہ کے روزہ کی 1 سال قبل، یعنی گناہوں کا معافی انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل محرم کا روزہ ہے، اور جو شہر اللہ ہے یعنی اللہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، سب وہ اس کا مالک ہے، لیکن بعض دفعہ جب اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو اس سے یعنی کہ خاص فضیلت مراد ہوتی ہے، کہ یعنی اللہ کے یہاں اس کا ایک خاص اللہ نے اس کو درجہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ذی الحجہ کے 10 روزے جو ہے کہ وہ بھی حدیث میں ہے کہ ذی الحجہ کے اول کے 10 دنوں میں اعمال صالحہ سب دنوں کے اعمال سے افضل ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی ان دونوں کے اعمال صالحہ سے بڑھ کر نہیں ہے، الا یہ کہ کوشش اللہ کی راہ میں نکلا پھر کچھ بھی واپس لے کر نہ ہوا۔ یعنی اگر شہادت مل گئی تو پھر تو اس کا درجہ تو بہت بلند ہے، لیکن شہادت کے علاوہ جو ہے وہ ذی الحجہ کے اول 10 دن، یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، یہ جو 10 دن ہیں یہ اعمال صالحہ نیک اعمال کے اعتبار سے بہت ہی فضیلت والے دن ہیں۔ تو اس میں صرف روزے کے لیے نہیں بلکہ ہر قسم کے اعمال کے لیے، اور اس میں روزہ بھی آ گیا تو جب روزہ رکھے گا تو 1 سے لے کر 9 تک رکھے گا۔ ظاہر ہے 10 ذی الحجہ تو عید کا دن ہے، اس دن روزہ جو ہے وہ رکھنا حرام ہے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو حج ہوتا ہے۔ اس دن حج کرنے والے عرفات میں ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک دعاؤں میں مشغول ہوتی ہیں، اس لیے حجاج کے لیے افضل ہے کہ اس تاریخ کا روزہ نہ رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کے موقع پر اس دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ نفلی عبادت، روزہ ہو یا نماز ہو، ذکر ہو یا تلاوت ہو، حج ہو یا عمرہ ہو، جس قدر بھی کوئی شخص ادا کرے گا اس کا ثواب پائے گا، لیکن ہر عمل میں شریعت کے اصول و قوانین کا خیال رکھنا لازم ہے۔ ایک نفلی روزہ کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فی سبیل اللہ ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کی ذات کو دوزخ سے اتنی دور کر دیں گے جتنی دور کوئی شخص 70 سال میں چل کر پہنچے۔ لفظ فی سبیل اللہ کا متبادر معنی تو یہی ہے کہ جہاد کے موقع پر روزہ رکھنا، اور امام بخاری نے بھی اس حدیث کو کتاب الجہاد میں ذکر فرمایا ہے، اور بعض شرائح حدیث نے اس کا ترجمہ لوجہ اللہ یعنی اللہ کے لیے روزہ رکھنے کا بھی لکھا ہے۔ نفل روزے بقدر طاقت رکھے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور راتوں رات نفل نماز میں قیام کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور بے روزہ بھی رہو، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے پاس آنے جانے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے افضل روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ شریعت میں ایک آسانی کے لحاظ سے کہ یہاں پر حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا 9 ذی الحجہ کی یعنی یوم عرفہ کو،
غالباً اس سے مراد امت کے لیے آسانی پیدا کرنا ہوگا کہ حج میں جو ہوتے ہیں وہ بھی سفر میں ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ سفر کی اپنی مشقتیں ہوتی ہیں، تو غالباً اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جہاد فی سبیل اللہ میں روزہ رکھنا، ایک روزہ رکھنا، وہ اللہ پاک اس کو 70 سال جو ہے وہ دوزخ سے دور فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک صحابی جو ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور راتوں رات جو ہے نفل نماز میں قیام کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع فرمایا۔ تو یہ بھی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی آسانی کا بھی خیال کرتے تھے۔ تو روزہ رکھو بھی نہ بھی رکھو، اور سو بھی اور قیام بھی کرو، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہو، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، جو ہے وہ گھر والوں کا بھی حق ہے، مہمانوں کا بھی حق ہے۔ اور سب سے افضل روزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن جو ہے وہ روزہ نہ رکھے۔ اللہ پاک جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آگے اس کو بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔